السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر عابد۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مختصر طور پر پاکستان کی سیاسی تاریخ کے بارے میں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مختصر ابحاث کریں گے اور اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں عوامی سطح پر اور عام طبقوں میں اور کمپنیز میں ملاقاتوں میں جب سیاست لفظ زیر بحث آتا ہے تو اس لفظ کی جو معنی ہے وہ کچھ اور ہی نکلتی ہے۔ سیاست لفظ پاکستان میں بدنام کیوں ہے؟ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ سیاست ہی وہ علم ہے جو انسانی سماج کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں ان سارے ایشوز کو سیاست ہی حل کرتا ہے۔ اور دنیا میں جو بھی سارے انقلابات آئے ہیں، جو بھی بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، وہ ساری سیاست کی وجہ سے ہی ہوئی ہیں۔ دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، کچھ علم انسانی نفسیات کے بارے میں، کچھ علم انسان کی باڈی کے بارے میں، کچھ علم ہیں جو نیچر کے بارے میں، سماج کے بارے میں، لیکن سیاست ہی وہ واحد علم ہے جو نہ فقط چیزوں کے بارے میں علم دیتا ہے اور بتاتا ہے، لیکن سیاست ہی سماج کو ٹھیک کرتا ہے، سماج کو تبدیل کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سیاست لفظ اتنا بدنام ہے کہ سیاست کی معنی لی جاتی ہے کہ سیاست مینس کہ کسی کے ساتھ مکاری کرنا، کسی کے ساتھ جرم کرنا، کسی کو بلیک میل کرنا اور کسی پر زبردست دباؤ ڈالنے کو سیاست کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سیاست ساری دنیا میں چیزوں کو ٹھیک کرنے، ایک پسماندہ سماج کو بہتر بنانے، ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا علم ہے، لیکن ہمارے ہاں ساری برائیوں، ساری خرابیوں کی جڑ سیاست کیوں ہے اور سیاست عام طور پر اتنا بدنام کیوں ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں پاکستان کی تاریخ کا ایک مختصر سا ابحاث کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی پاکستان بنا، پاکستان کا پارٹیشن ہوا، بٹوارا ہوا 1947 میں، تو پاکستان کی ریاست پر کچھ لوگ قابض ہو گئے جس کو سیاسی ٹرمنالوجی میں پنجابی مہاجر بیوروکریسی یا پنجابی مہاجر گٹھ جوڑ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا، مہاجر جو کہ پاکستان کی آبادی کا صرف 7% تھے، ان کا خیال تھا کہ ہمارے جو لوگ تھے، ہمارا جو ووٹ بینک تھا وہ تو لکھنؤ میں رہ گیا، وہ تو دلی میں رہ گیا، اس لیے یہاں جب الیکشن ہوگی، جب جمہوری کاربار ہوگا، جب آئین ہوگا تو ہم تو الیکٹ نہیں ہوں گے۔ اس لیے اگر ہمیں عہدوں پر رہنا ہے، ہمیں حکومت کرنی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ جمہوری کاربار نہ ہو، ملک کو ایک ایسے نظام پر چلائیں جس میں جمہوریت نہ ہو، جس میں کوئی بھی آئین نہ ہو۔ اور دوسرے طرف پنجاب کے کچھ چودھری تھے جن کا خیال تھا کہ اگر الیکشن ہوگی، اگر کانسٹیٹیوشن ہوگا تو بنگالی جو کہ اکثریت میں وہ اس ملک کے حکمران بن جائیں گے اور طاقت کا جو توازن ہے وہ بنگال کے حق میں ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے مل کر، اور ان کے ساتھ کچھ سول ملازم تھے جو انگریزوں کے دور سے رہے تھے مختلف عہدوں پر، اور کچھ فوج میں پنجابی تھے، انہوں نے مل کر ریاست پر قبضہ کر لیا اور یہ کوشش جاری رکھی کہ ملک میں الیکشن نہ ہو، ملک میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی آئین نہ ہو، ملک میں جمہوریت نہ ہو۔ اس لیے ملک کا جو پہلا آئین تھا وہ 1956 میں بنا، یعنی یہ ملک 1947 سے لے کر 1956 تک 9 سال بنا آئین کے چلا۔ اور ملک کی جو پہلی عوامی الیکشن تھی وہ 1970 کی الیکشن تھی۔ اس سے پہلے 1954 میں صوبائی الیکشن بنگال میں ہوئی تھی، لیکن اس الیکشن میں مسلم لیگ کو بری طرح شکست ہوئی، تو جو پارٹیز، جو ایک اتحاد تھا مختلف قومی جماعتوں کا بنگال میں، وہ جب الیکٹ ہوئے اور مولوی فضل الحق کو بنگال کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور مسلم لیگ کو بری طرح شکست ہوئی بنگال میں، تو مسلم لیگ اور پاکستان کی ریاست کے جو کرتے دھرتے تھے
انہوں نے اس الیکٹیبل حکومت کو، گورنمنٹ کو صرف 2 ماہ میں گھر بھیج دیا اور وہاں گورنر راج لاگو کر دیا۔ اور اس کے بعد جو بھی 1-2 الیکشن ہوئی 1955 میں، وہ سارے جو الیکشن تھے وہ شفاف الیکشن نہیں تھے۔ اس کے بعد مارشل لا آ گیا، اور ملک میں جو پہلی عوامی الیکشن تھی وہ 1970 کی الیکشن تھی۔ اس الیکشن کے نتائج کیا نکلے؟ اس الیکشن کے بعد جب بنگالی بڑے مارجن سے جیت آئے تو وہ پارٹی جس کو حکومت کرنی تھی، 16 مارچ کو یحییٰ خان نے اس پارٹی پر پابندی لاگو کر دی، بنگال میں سرچ لائٹ آپریشن شروع کر دیا، اور بنگال میں بڑے تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا گیا، ان عورتوں کا ریپ کر دیا گیا، اور بالآخر یہ اس المیہ کا انجام یہ ہوا کہ بنگال پاکستان سے جدا ہو گیا۔ یہ سیاست ہمارے ہاں رہی ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں پہلی اسمبلی توڑ دی ملک غلام محمد نے 1954 میں، جب اس نے سمجھا کہ جو محمد علی بوگرا فارمولہ ہے وہ بنگالیوں کے حق میں ہے، اور کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آئینی طور پر گورنر جنرل کے جو اختیارات ہیں وہ مختصر کر دیں، تو گورنر جنرل غلام محمد نے اسمبلی ہی توڑ دی۔ جب مولوی تمیز الدین اس غیر سیاسی اور غیر اخلاقی فیصلے کے خلاف کورٹ گیا تو کورٹ نے اس کو نظر ضرورت تحت جائز قرار دے دیا۔ پھر 1 یونٹ لاگو کر دیا گیا۔ پاکستان کی ریاست میں جو اولا پاکستان تھا، مغربی پاکستان، اس پاکستان میں 4 یونٹس تھے، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب، اور جو مشرقی پاکستان تھا وہاں 1 یونٹ تھا۔ یہاں مغربی پاکستان میں سارے یونٹس کو ختم کر 1 یونٹ مستلد کر دیا گیا، صرف اس لیے تاکہ مغربی پاکستان کی آبادی کو مشرقی پاکستان کے برابر کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد 1956 کا آئین دے دیا گیا، جو کہ مرکزی سطح کا آئین تھا۔ اس میں بنگالیوں کے حق اور جو یہاں قومیتیں تھیں، سندھی، بلوچ اور پشتون، ان کے حقوں کا تحفظ نہ کیا گیا، اور یہ ساری باتیں شروع سے ہی رہی۔ اس سے پہلے 1948 سے لے کر 1952 تک بنگال میں ایک زبردست تحریک چلی اپنی زبان کے بارے میں، کہ جو بھی ملک وفاقی طرز کا ہوتا ہے، وہاں کی جتنی بھی قومیں ہوتی ہیں، ان قوموں کی جتنی بھی زبانیں ہوتی ہیں، ان ساری زبانوں کو قومی زبان قرار دے دیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کی ریاست میں ایسا نہ ہوا۔ اردو کسی بھی قوم کی کوئی زبان نہ تھی۔ ملک کی جو 54% آبادی تھی وہ بنگالی تھے، اس لیے جمہوری طور پر بنگلہ زبان کو قومی زبان بنانا چاہیے تھا۔ اور پھر پنجاب کی آبادی تھی، سندھ تھی، بلوچستان تھا، اور خیبر پختونخوا تھا۔ لیکن اردو صرف 7% لوگوں کی لینگویج تھی، اس لینگویج کو، اس زبان کو قومی زبان بنا دیا گیا۔ یہ بھی ایک غیر جمہوری فیصلہ تھا، اور یہ زبردستی مسلط کر دیا گیا بنگالیوں پر اور سارے پاکستانیوں پر، جس کے رد عمل میں بنگال میں ایک زبردست تحریک چلی۔ جب وہ تحریک چلی اور شاگردوں نے خاص طور پر وہاں احتجاج ریکارڈ کرائے، تو پاکستانی حکومت نے کہا کہ یہ کلکتے کے کچھ شاگرد ہیں، ان کی شرارت ہے۔ لیکن شیخ مجیب الرحمان نے اپنی کتاب انفنشڈ میموائرز میں لکھا ہے کہ ان شاگردوں میں ایک بھی ہندو نہ تھا۔ یہ جتنے بھی قتل ہوئے اور جتنے بھی شاگرد گرفتار ہوئے، اور بہت سارے شاگرد تھے، ان کو وہاں قتل بھی کر دیا گیا۔ اس کی یاد میں آج بھی ایک مینار، شہید مینار موجود ہے ڈھاکہ میں۔ یہ ساری باتیں تھیں کہ جب یہاں کچھ قوتیں قابض ہو گئی جنہوں نے جمہوریت کو چلنے نہیں دیا، جب بنگالیوں نے احتجاج کیا، سندھیوں نے احتجاج کیا 1 یونٹ کے خلاف، تب بھی 1 یونٹ کو ختم نہیں کیا گیا۔ اور جب رد عمل بہت بڑھ گیا، عوام کا دباؤ بڑھ گیا، تو پھر 1969 میں یحییٰ خان نے 1 یونٹ کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد مختصر طور پر ہم یہ واقعات آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد 1966 میں جب مجیب الرحمان نے 6 نکات دیے تو مجیب الرحمان کو غدار قرار دے دیا گیا۔ مجیب الرحمان کے سے اتنے کیس لاگو کر دیے گئے کہ ایک کے بعد ایک کیس سے اگر وہ آزاد ہوتا تو دوسرا کیس مسلط کر دیا جاتا مجیب پر۔ اس کے بعد اگرتلہ سازش کیس کے تحت مجیب کو سزا دینے کی کوشش کر دی گئی، لیکن وہ کیس بھی پاکستانی ریاست ثابت نہ کر سکی۔ بنگال میں
ایوب خان نے منعم خان جیسے ایک تیسرے درجے کے وکیل کو وہاں گورنر مقرر کر دیا، اور منعم خان کا جو بیٹا تھا خسرو وہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں گیا اور وہاں شاگردوں کے کچھ جتھے بنائے اور کہا کہ جو بھی ایوب خان کے خلاف ہوگا ہم اس کو قتل کر دیں گے، ہم اس کے خلاف لڑائی کریں گے۔ اور ایوب خان نے یہاں مغربی پاکستان میں تو ترقیاتی منصوبے بنائے، لیکن مشرقی پاکستان میں ایسا کوئی بھی کام نہ ہو سکا، اور مغربی پاکستان میں بھی صرف پنجاب میں ہی وہ ترقیاتی کام ہوئے۔ اور ایوب خان کی مہربانی سے سندھ اور پنجاب میں پانی کا ایک تکرار ابھرا جو آج تک ہے، اور ایوب خان ہی تاشکند معاہدے تحت کشمیر کے حقوق کا تحفظ نہ کر سکا اور پاکستان کے 3 دریا بیچ کر آ گیا ہندوستان کو۔ اس کے بعد یحییٰ خان آیا، اور یحییٰ خان کی مہربانی سے اس ملک کا جو آدھا حصہ تھا، جو اس ملک کی اکثریتی آبادی تھی، وہ ہم سے جدا ہو گئی۔ اس کے بعد جمہوری دور کچھ وقت تک رہا ذوالفقار علی بھٹو کا، لیکن وہ بھی ایک نام کا جمہوری دور تھا۔ اس دور میں ادیبوں کو گرفتار کر دیا گیا، اخبارات پر پابندیاں لگی، صحافیوں کو بولنے کی آزادی نہ تھی، اور مختلف جو میگزینس نکلتے تھے ان پر بھی پابندی لاگو کر دی گئی۔ یہاں سندھ میں ابراہیم منشی اور بہت سارے جو قومی کارکن تھے، جو سیاسی کارکن تھے، جو شعراء تھے، ادیب تھے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد یحییٰ خان کا ضیاء الحق کا دور آتا ہے۔ ضیاء الحق نے بھی اس سے بڑھ چڑھ کر یہاں انتہا پسندی کو فروغ دیا، اور ملک میں جو جمہوری کارواں ہے، جو سیاسی کارواں ہے، اس کو چلنے نہ دیا۔ خاص طور پر ٹیکسٹ بک میں نفرت بھر دی ہندوؤں کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف، اور ایک ایسا ٹیکسٹ بکس بنائے جس میں کوئی بھی شعور نہ تھا، کوئی بھی علم نہ تھا۔ شاگرد یونین پر پابندی لاگو کر دی، شاگردوں کے حقوق کا تحفظ نہ کیا گیا۔ یہ ساری باتیں اس دور میں رہی۔ مشرف کے دور میں بھی بلوچستان کے خلاف مختلف آپریشنز ہوئے، اور بھی بہت سارے عمل ہوئے جس سے ہم نتائج نکالتے ہیں، اور جس سے جو ہماری رائے قائم ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاست رہی ہے وہ سیاست ساری مسئلوں کا بنیاد ہے۔ سارے جو مسائل ہیں عوام کے، عام آدمی کے، بھوک کے مسائل اور تعلیم کے مسائل، روزگار کے مسائل، یہ سارے مسائل جو ہیں ان کو سیاست نے ہی جنم دیا ہے۔ لیکن اس ملک میں اور پوری دنیا میں ایک اور سیاست بھی ہوتی ہے جس کو نظریاتی سیاست کہا جاتا ہے، جس کو فکری سیاست کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے سندھ میں جی ایم سید رسول بخش پلیجو، اور خیبر پختونخوا میں خان ولی خان، بلوچستان میں خیر بخش بزنجو اور حاصل بزنجو، اکبر بگٹی، اختر مینگل، عطاءاللہ مینگل جیسے نام رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں نظریاتی سیاست کو مضبوط کرنا ہوگا۔ وہ سیاست جو ایک پوریت بھی کرے، وہ سیاست جس میں عام آدمی ہو، جس میں شاگرد ہو، نہ کہ وہ سیاست جو انہیریٹیڈ ہو، یعنی مختلف خاندانوں کی جو سیاست ہے۔ چند خاندان پاکستان میں سیاست کرتے ہیں جو بڑے طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں کوئی بھی عام آدمی نہیں ہے، اور جو عام طبقے سے تعلق رکھتا ہو، جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہو، جو نچلے طبقوں سے تعلق رکھتا ہو، ایسا کوئی بھی آدمی جو اقتداری سیاست ہے اس میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ جو سارے وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، وہ ہمارے جو عام آدمی کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارے یہاں سیاست کا لفظ بھی بدنام ہے، اور سیاست کو ایک بیماری سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عام لوگوں میں سیاست کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو، اور عام لوگ یہ سمجھیں، عوام یہ سمجھیں کہ سیاست ہی سارے مسائل کا علاج ہے، خیرات سے، این جی او سے، اور دوسرے جو موڈز ہیں ان سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا واحد حل سیاست ہے۔ اس لیے ہر عام آدمی کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے، اور سیاسی جو شعور ہے، جو اجتماعی سماج کا شعور ہے، اس کو اگر آگے لینا ہے، اس کو اگر ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نظریاتی سیاست کی بنیاد کو مضبوط کریں۔